ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں محمد زہیر عباس۔ سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلا معلیٰ پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام کی جانب گامزن ہیں۔ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے امام کے ساتھ متمسک رہے ہیں۔ ناظرین محترم، عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، اور مجالس و محافل ہماری روح ہیں، اور انہی مجالس و محافل سے ہمیں دین شناسی ملتی ہے، اور ان مجالس و محافل میں علماء دین تو جہاں خدمت کر رہے ہیں اسٹیج پہ، اس کے ساتھ ہمارے منقبت خان اور نوحہ خان بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری یہ مجالس و محافل کی رونق ہوتے ہیں، لطف دوبالا ہو جاتے ہیں جب اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے کانوں کو معطر کرتے ہیں، ہمارے روحوں کو معطر کرتے ہیں۔ اس کے بیک پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اکثر آپ کیمرے پہ نظر نہیں آتے، ہم ہر سال محرم میں جشن میں کلام سنتے ہیں، نوحے سنتے ہیں، آپ منقبت سنتے ہیں، اور اس کے بیک پہ جو نوحہ لکھنے والے ہوتے ہیں اور جو منقبت رقم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ خدا داد تخلیق کے مالک ہوتے ہیں جن کو خصوصی عطائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن پہ عطائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہوتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت کلام لکھتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں، نوحہ لکھتے ہیں، میری مراد سید منصور نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان کی معروف و مشہور ہستی شاعر اہل بیت سید علی نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ دونوں صاحبان نے اپنی قلیل مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ٹیم حسین والے کے سیٹ پر تشریف لائے، انتہائی ممنون۔ ناظرین، میں جب غور کروں تو میرا خیال ہے کہ اردو ادب کی ترویج کے حوالے سے جو ذکر محمد والے محمد اور ہمارے جو اس کا کردار ہے ہمارے شعراء کرام کا مرثیے کی صورت میں، نوحہ کی صورت میں، اور آپ کے سلام نعت خوانی کے حوالے سے یہ جو کلام ہے، میرے خیال میں اردو ادب میں بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں مجھے تو کوئی مبالغہ نہیں لگتا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج عہد حاضر میں اردو ادب کو جو روح اس میں نظر آتی ہے تو اس میں ذکر اہل بیت اور ہمارے شعرائے کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور کیونکہ ہم جو اردو ادب کی دیگر اصناف کی طرف ہم دیکھتے ہیں، دنیاوی جو آپ کے شعراء ہیں، وہاں پہ بہت کم ایسی کوئی قابل ذکر اس وقت کوئی بہت بڑے نام نظر نہیں آتے۔ تو میں اسی بات سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، برادر منصور نقوی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور اس میں بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اردو زبان اور اردو ادب کے حوالے سے یہ جو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے، ہماری زبان جو ہے اس میں ہمارے جو لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں، شعراء کرام ہیں، وہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ
دونوں صاحبان کا اور پروگرام حسین والے کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے دوبارہ آنے کا موقع فراہم کیا. اور جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں رسائی ادب میں اب تک جو کام ہو چکا ہے وہ بہت خوبصورت کام ہے، اور اسی پر ہماری اردو کی پوری تہذیب جو ہے اسٹینڈ کرتی ہے کہ ہم لوگ فخریہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ رسائی ادب نے اردو زبان کو جو الفاظ دیے، جو استعارے دیے، جو تراکیب دی، وہ کسی اور صنف میں اردو کی آپ کو نہیں نظر آتی. اور رہا سوال مجاز کی شاعری کا یا مجاز پہ لکھنے کا، تو مجاز پہ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور مجاز میں اب تخلیقی مضامین داخل ہو رہے ہیں، اردو ادب میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں نئی جدت سے اور نئی طرح سے چیزیں رائج ہو رہی ہیں اور تحریک پکڑ رہی ہیں. لیکن رسائی ادب میں جو ایک گیپ آ گیا ہے جس کو فل کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا اس پورے سینیریو کو. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس شعراء آفاق نام میر انیس، مرزا دبیر، میر زاہق، اور اس کے بعد یہ چین چلتی ہوئی جوش ملی آبادی، نسیم ابروہی، جون ایلیا، افتخار عارف صاحب تک یہ چین چل رہی ہے، اور اللہ ان کو زندگی دے، سلامت رکھے. سو یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا رسائی ادب کا. اور اس میں نئی نئی اصناف متعارف ہو رہی ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے استاد ہیں بہت اچھے، استاد ثاقب صاحب، ان کی ایک نئی صنف انہوں نے اختراع کی ہے، ایجاد کی ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس پہ بھی تھیسس لکھے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں. ماشاءاللہ. اچھا، میری اسی بات میں اس کو جو جس نے آپ نے نام لی ہے، جی جی میری بات کو تقویت دیتے ہیں نا جو میں نے جی بالکل بالکل. اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ رسائی ادب میں ہمارے جو شعراء ہیں وہ اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کی بات جو ہے مستند مانی جاتی ہے، ان کا کہا مستند مانا جاتا ہے ہر حوالے سے، زبان دانی کے حوالے سے، ترکیب لفظی کے حوالے سے، معنویت کے حوالے سے، اور معنی آفرینی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے ہاں جو ہے اسناد پایا جاتا ہے. جبکہ آج کل جو ہے ادب جو مرتب ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں منقبت اور سلام تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اتنی زرخیز ہے رسائی ادب، اس قدر زرخیز اپنے اندر رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے کہ اس میں اردو کی دیگر اصناف بھی شامل کیا جا سکتا ہے. ان کو جیسے غزل ہے، مسدس ہے، مسدس میں زیادہ تر مرثیے کہے گئے ہیں، اور اب جو ہے مسدس میں عام موضوعات کو بھی ان کا احاطہ کیا جا رہا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے. جی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کلام، آپ شاعر، کلام و زبان شاعر، تو سب سے پہلے کیا پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ. میں حالیہ دنوں میں ایک نظم کہی ہے امام زمانہ کے حوالے سے، انتظار کے حوالے سے. ہمارا چونکہ ہم سب منتظرین امام بھی ہیں، اور اس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمیں انسانیت کو، مستضعفین کو، زمانے کے پسے ہوئے لوگوں کو ظالمین سے نجات عطا کرے. اس حوالے سے چند مصرے عطا کرتا ہوں، آپ ایک دو ہاتھ درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس نظم کا عنوان ہے انتظار. کوئی تو آئے حقیقتوں کی زمیں پہ کلیاں کھلانے والا، تمام نوع بشر کو انسانیت کی شاہراہ بندگی پر بلانے والا. کوئی تو آئے زمیں پہ الفت، وفا، خلوص اور صداقتوں کی حسین فصلیں اگانے والا. کوئی تو آئے شعور آدم کو عقل کی بیدار وادیوں پر بسانے والا. کوئی تو آئے. سبحان اللہ. کوئی تو آئے زمیں سے لپٹی عداوتوں کو، شکاوتوں کو مٹانے والا، مصیبتوں کے شکار لوگوں کو ذلتوں سے بچانے والا. کوئی تو آئے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. کیا جو سرد ہوتے لہو میں احساس کی تپش سے ضمیر آدم جلائے پھر سے، تمام دنیا کی تیرگی کو مٹائے پھر سے، بصیرتوں کی لطیف صبحیں دکھائے پھر سے، تڑپتی دم توڑتی سسکتی اذیتوں کی شکار گیتی پہ راحتوں کے حسین برکت اگائے پھر سے. یتیم بیواؤں بے سہاروں کو حاکمیت دلانے والا. کوئی تو آئے. کوئی تو آئے ابا بھی جائے مگر رکو تو،
ذرا یہ سوچو بتاؤ مجھ کو وہ کون ہوگا وہ کیوں کرائے کس مسیحا کے منتظر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کوئی تو ہے جو تمام افلاک چاند تاروں پہاڑ دریا پہ بسنے والی ہر ایک خلقت سے باخبر ہے. بے شک. واہ واہ. وہ کون ہے جو ہماری حالت سے باخبر ہے. کوئی تو ہے جو ہمارا ہم راز و ہم سفر ہے. جو ہر تمنا جو ہر حوالے سے معتبر ہے. کیا کہنے. وہ ابن حیدر کے خون کا وارث کمال اوج بشر کا ضامن مشیت کردگار ہے جو دلیل لیل و نہار ہے جو سبحان اللہ. شرافتوں میں عظیم تر ہے وہ جس کے آنے کے منتظر ہو وہی تمہارا بھی منتظر ہے. واہ 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 واہ. مقرر کیجیے گا آخری شعر. شرافتوں میں عظیم تر ہے ہاں وہ ابن حیدر کے خون کا وارث کمال اوج بشر کا ضامن مشیت کردگار ہے جو دلیل لیل و نہار ہے جو سبحان اللہ. وہ جس کے آنے کے منتظر ہو وہی تمہارا بھی وہی منتظر تمہارا منتظر ہے. سبحان اللہ. ہے. ماشاء اللہ منصور بھائی بہت خوب. سلامت رہیے. کیا خوبصورت بہت خوبصورت کلام لکھا آپ نے اور کیا خوبصورت کلام کہا. بہت اعلیٰ کوئی آنے والا ماشاء اللہ. بڑھتا ہوں میں سید علی نقوی صاحب کی طرف. علی بھائی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کراچی پاکستان سے اور ہماری اس سیٹ کو رونق بخشی. علی بھائی جب کوئی منقبت خان نوحہ خان آپ سے ایک موضوع پر لکھنے کو کہتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک موضوع پہ رہ کر یا ویسے جب خیال آپ کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ یہ خصوصی عطائے محمد و آل محمد ہے کہ جب آپ جہاں جس خیال میں بیٹھے ہو تو کچھ بھی عطا ہو جائے پورا آپ رقم کر لیتے ہیں. آپ کا صرف قلم چل رہا ہے حقیقتاً تو یہ شاعری وہاں سے عطا ہو رہی ہے. جب ایک مخصوص ٹاپک پہ آپ کو لکھنے کو کہا جائے تو کس طرح ماشاءاللہ بہت اچھے نوحے لکھتے ہیں. ریسنٹلی آپ کے نوحے میں نے ایام فاطمہ میں سنے بارگاہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بتائیے گا جب ایک موضوع پر لکھنا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے لکھنا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب من الوجه الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام. یا غازی عباس یا غازی عباس ادرکنی ادرکنی بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بالخصوص جناب سکینہ سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منصور بھائی زہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. آپ نے مجھے دوبارہ اس پروگرام میں عزت بخشی دوبارہ مدعو کیا. سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور میں اس سے ایگری بھی کرتا ہوں کیونکہ اب آپ نے کہا کہ کوئی مجھ سے موضوع پہ لکھنے کو کہتا ہے تو دیکھیں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. شاعر کی میرا یہ ماننا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں خود کو شاعر کہتا نہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا بلکہ ہر محفل میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں جناب سیدہ کا ایک فقیر ہوں. سبحان اللہ. ان کے در سے بھیک ملتی ہے اس کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں اور زمانہ مجھے شاعر کہنے لگا. واہ کیا بات. تو دیکھیں لکھنے والے کا اگر اس کو پابند نہ کیا جائے تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر لکھ سکتا ہے. صحیح بالکل ایسا. کیونکہ یہ لکھنا الہام جو آپ کہہ رہے ہیں شاعری مجاز کی پہ ہو سکتا ہے وہ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ منقبت نعت حمد اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اور محمد والے محمد کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے. بے شک اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مجھ سے بہت سارے نو خانہ نے منقبت خانہ نے موضوع دیے تو کسی حد تک میں اس میں کامیاب ہوا لیکن جو چیز میں خود بیٹھ کے جو چیز میں نے خود لکھی یا جو مجھے عطا ہوئی اس کی بات مطلب ٹاپک سے ہٹ کے بغیر سوچے آپ جو ہوتا بالکل وہ خوبصورت بالکل. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب وہیں سے آتا ہے بی بی کا صدقہ ہے. بے شک. تو آپ اگر اس کو پابند نہ کریں تو وہ زیادہ اچھے بہتر طریقے سے آپ کو اپنے خیالات چونکہ وہ اپنا سوچ رہا ہوتا ہے اپنے تخیلات کو بیان کر رہا ہوتا ہے جو اس پہ بیتی ہوتی ہے جو وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے
اور جس نے موضوع دیا ہوتا ہے وہ اپنے خیال سے سوچ رہا ہوتا ہے. واہ واہ. تو آپ اس کے خیال کو تو نہیں کاپی کر سکتے نا, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ایسے کیسے کسی حد تک شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اس کی کیا کہنا چاہیے اس کو کہ اس کے معیار کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں کلام. لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اکثر میں لکھنے بیٹھا, کسی نے مجھے موضوع دیا تو پوری رات صرف میں نے لکھا اور مٹایا ہے. اور جب عطا ہوا تو بالکل, اور عطا ہونے پہ ہوتی ہے ان کی طرف سے بھیک ملنی ہوتی ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ چلتے پھرتے مجھے شعر ہوئے اور میں راستہ چلتے پھرتے رک کے میں نے اور لکھے. واہ 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 واہ. چاہیں گے کیا کچھ سنائیے اپنا تازہ کلام جو لکھا ہو. بسم اللہ. 6 مصرے ہیں, اس سے ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. منصور بھائی, ملک صاحب, عرض ہے کہ سچ بولنے کی اب تو طاقت نہیں رہی. واہ. سچ بولنے کی اب تو طاقت نہیں سچ بولنے کی اب تو طاقت نہیں رہی, زندہ دلوں میں آج محبت نہیں رہی. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سچ بولنے کی اب تو طاقت نہیں رہی, زندہ دلوں میں آج محبت نہیں رہی. سچی کسی کی آج عبادت نہیں رہی, مظلوم کی بھی دل میں حمایت نہیں رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مظلوم کی بھی دل میں حمایت نہیں رہی, اور لگتا ہے سبھی لوگ باطل سے مل گئے. کیا کہنے, لگتا ہے سبھی لوگ باطل سے مل گئے, انسانیت کو چھوڑ کے قاتل سے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. کیا کہنا, انسانیت کو چھوڑ کے قاتل سے مل گئے. واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آج کے دور کی تلخ حقیقت. بے شک ہے, صحیح. بہت خوبصورت کلام پیش کیا جناب سید علی نقوی صاحب. ہمارے ساتھ جو ہے وہ منصور نقوی صاحب, آپ کی جانب آپ استاد الشعراء ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ علی نقوی صاحب بیٹھے ہیں. تو جو ہمارے علم میں ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپس میں کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ سے جونیئر ہے لکھنے والے, اور شاگرد اگر میں کہوں تو یہ کئی بہتر لکھتے ہیں, بہت شاگرد میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اقبال لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. یہ تو آپ کی آجزی ہے. میں منصور بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے نام لیا مرزا دبیر کا, میر انیس کا, ان کا جو اسٹائل تھا لکھنے کا, اسلوب تھا, اور جو پڑھنے والوں کا تھا وہ مرثیہ کتنے ایک پورے کوزے میں بند کر دے ایک سمندر کو. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل اس ٹائپ کی شاعری لکھی نہیں جا رہی, یا لوگ سننا پسند نہیں کرتے, کچھ اصل میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دراصل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان روزمرہ میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور پھر روزمرہ میں جو ہمارے ہاں جو لفظ دخیل ہوئے ہیں ان میں انگریزی زبان اور دیگر زبانوں کے لفظ نے بہت مخلوط کر دیا ہماری زبان کو. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اردو زبان کا اس کے ساتھ سوتیلے پن والا سلوک کیا جاتا ہے. یہ بہت روزمرہ, ہاں بالکل روزمرہ کی اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں فی زمانہ فی الوقت جو الفاظ, جو اصطلاحات اور ٹرمز جن کو کہا جاتا ہے, ٹرمینالوجیز جن کو کہا جاتا ہے, جو رائج ہیں وہ زیادہ تر انگلستان کی ہیں یا دیگر زبانوں کی ہیں, جس میں آپ کی علاقائی زبانیں آ جاتی ہیں, اور وہاں سے بھی ان کے آوردہ پروردہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں داخل ہوتی ہیں. لیکن اردو زبان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان کو پروموٹ کرنے والے حضرات بہت کم ہیں. پھر اساتذہ کے کلام پہ نقد انسان تبھی قائم کر سکتا ہے جب اساتذہ کے کلام سے واقفیت ہو, یعنی آپ کو لفظ شناسی ہو, حرف کی حرمت کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے جب شعر کو قالب میں ڈالنا ہے, کسی مصرے کو شعر کے قالب میں ڈالنا ہے, تو آپ کا جو ہے اس میں کتنی معنی آفرینی پائی جاتی ہے, مضمون نگاری اس میں کتنی, اور التزام شعری کس حد تک موجود ہے اس میں. یعنی اگر ایک مصرع ہے, میں بات کر رہا ہوں ایران کی, اور دوسرے مصرے میں افغانستان کا ذکر لے آتا ہوں, تو اس سے اس بات کا حسن, اس بات کا خوبی وہ جاتی رہتی ہے. بالکل بالکل. سو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی عنوان پہ قلم ریزی کریں تو ہم موضوعی حوالے سے بہت زیادہ حساسیت پیدا کریں اپنے اندر, اور پھر لوگوں کو اس طرف رجحان آنا چاہیے کہ لغت کی طرف رجوع کریں. لوگ مطالعے کو بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, تب ان کی زبان میں نکھار آئے گا, اور نئے الفاظ جنم لیں گے, نئی اختراعیں, نئی تراکیب جنم لیں گے. ہمارے ہاں ہارڈلی
سال میں ایک آدھ لفظ کوئی اردو میں نیا کو داخل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جبکہ انگلش اور دیگر ہندی زبانوں میں جب مطالعہ کرتا ہوں دیگر زبانوں کا تو اس میں بہت سارے الفاظ جو ہے ہر سال نئے الفاظ داخل ہوتے ہیں اور گنجائش. اور اردو زبان ماشاءاللہ سے ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں دیگر زبانوں کے الفاظ ضم کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے. دیگر زبانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اس میں گنجائش پائی جاتی ہے. بہت خوب. جی ہاں. بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں برادر علی نقوی کی طرف. علی بھائی آپ بھی جو اس وقت ہمارا موضوع زیر بحث ہے اردو ادب اور یہ شاعری کے حوالے سے، یہ بھی جو کچھ دیر قبل جو کچھ نام بھی لیے منصور بھائی نے اور کچھ ہمارے ذہنوں میں بھی جو نام ہے، عہد حاضر میں اتنے بڑے نام نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ جتنے مرزا دبیر، انیس، آپ افتخار عارف صاحب کی بات کر لیں تو یہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو مزید طویل عمر عطا فرمائے. تو کیا سمجھتے ہیں اردو ادب اور یہ اس کی شاعری کے حوالے سے اور یہ گفتگو منصور بھائی نے بھی کی کہ لفظوں کا اضافہ یا اس میں کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ ملک صاحب جیسے کہ منصور بھائی نے کہا کہ لفظ شناسی یا زبان شناسی بہت بڑا ایک میٹر کرتا ہے یہ ہمارے اس وقت کے دور حاضر میں. جب تک کہ ہمیں میر انیس اور دبیر صورت تبھی سمجھیں گے نا جب ہمیں اردو آتی ہوگی، لفظ شناسی ہوگی تبھی ہم سمجھ پائیں گے نا. کہ جیسے ابھی منصور بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں وہ زبان کا وہ رہا ہی نہیں ہے، گھروں میں انگلش کی اور یہ اس طرح کے الفاظ اردو میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بلکہ اردو جاتی چلی جا رہی ہے. ہم اس کو فیشن سمجھنے لگے ہیں کہ اگر انگلش میں جو بات کرے گا یہ گھر میں مائیں اور والدین اس کو انگلش میں بولنے کی تربیت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں بچوں کو کہ جی مکسچر بنا دیا نا اردو. بلکہ اگر اس میں ایک اور اضافت کی جائے اس پرمزاح انداز میں از راہ تفنن اگر اس بات کو لیا جائے تو یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. نامعلوم شاعر ہیں، ان کا نام نہیں ابھی تک معلوم ہو سکا، لیکن بے انتہا خوبصورت شعر ہے اور معاشرتی زبان کی گرانی کے حوالے سے ایک بہترین طنز ہے کہ سنو یہ فخر سے ایک راز ہم بھی فاش کرتے ہیں، کبھی ہم منہ بھی دھوتے تھے مگر اب واش کرتے ہیں. ستاتی تھی ہمیں یادیں مگر اب مس ہی کرتے ہیں، دیا کرتے تھے ہم بوسہ مگر اب کس ہی کرتے ہیں. کیا کہنے. جی علی بھائی آپ کی بسم اللہ. بہت خوبصورت کہ ہم نے مکسچر بنا دیا اردو اور انگلش گھر میں. آپ جو ہے نا ایسا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب ہم جو بات کر رہے ہیں اردو زبان میں، جی بالکل ہم عام اپنے گفتگو میں معاشرے میں ایک دوسرے سے ہم متکلم ہوتے ہیں اردو زبان میں ہوتے ہیں. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اہل زبان نہیں ہے، جو اردو لینگویج ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے، قومی زبان تو ہماری ہے نا. اہل پنجاب کو ہم دیکھیں، کسی اور کسی بھی اور پاکستان کے صوبے میں جائیں تو وہاں پہ ایک چیز ڈیولپ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں وہ لوگ اپنی مادری زبان کے بجائے اردو میں گفتگو کرتے ہیں، بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اردو ادب کی، وہاں پہ ہم یہ سوال پذیر کیوں ہے ہمارا ادب؟ کوئی بڑے نام نظر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ملک صاحب ہم غالباً رات ایک سیشن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ دور حاضر میں بھی بڑے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ پس پردہ کیوں ہے یا لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، قدر نہیں کر. بالکل جیسے ڈاکٹر ہلال نقوی ہیں، بہت بڑا نام ہے، بڑا انہوں نے خدمت کی ہے وہ اس دور حاضر میں. ابھی آپ نے کہا افتخار عارف صاحب ہیں، سرفراز احمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے نام ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب ہم ادب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خود ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ ادب کیا ہے. پہلے دنیاوی تعلیم بعد میں دی جاتی تھی گھروں میں، ٹھیک ہے، اور ادب تہذیب پہلے سے تمدن یہ گھر میں اس کی ابتدائی تعلیم اسی سے دی جاتی تھی. بالکل آج کل وہ ہے ہی نہیں تو ہم کہاں ادب کو کہاں ڈھونڈیں گے. صرف چند لوگ ہیں، ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اسی دوران بس اس میں کچھ لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں بس. بالکل ایسا ہی. پہلے میر انیس کے دور میں چلے جائیں یا غالب صاحب کے دور میں چلے جائیں تو یہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، دنیاوی کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن آج
उन्हीं पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। वाह 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 वाह, उन पे पीएचडी कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात की आपने। उनके पास कोई दुनियावी तालीम नहीं थी कि जी उनके पास वो एमबीए थे या फलाने थे, हाँ। लेकिन आज उन पे लोग रिसर्चेस करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं। वाह। वो अदब से लगाव था, घर का माहौल ऐसा था। बाप अगर बैठा है, बाप शायर है और मिसरा कह के बैठा हुआ है, सानी मिसरे के लिए बैठा हुआ है, अटका हुआ है उसके जहन में, तो उसकी मदद उसका बेटा भी कर दिया करता था। हाँ, घर का माहौल था ना। उम्र गुजरी है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अनीस, अमीर अनीस साहब जो हैं वो, उनके यहाँ ये भी पाया जाता है कि वो अक्सर जब मरसिया पढ़ के उतरते थे तो लोग जो उनसे इस्तफसार करते थे तो उनसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। उसकी वजह ये था कि वो कहते थे कि भाई मेरी ज़बान ख़राब हो जाएगी। उर्दू उनके घर में, यानी ये एक तहज़ीब को फ़रोग़ दे रहा है उनका घराना। आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि घराने होते थे, चंद मखसूस घराने थे, लेकिन उन घरानों ने एक ऐसा बेहतरीन कल्चर दिया हमें, ऐसी बेहतरीन सकाफ़त दी कि जो अब तक, यानी इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद, इतनी सदियाँ गुजरने के बाद भी आज भी तरोताज़ा है। उर्दू का वो गुलदस्ता, वो ज़बान, वो नफासत, वो शाइस्तगी आज आपको देखने से, ढूंढने से भी नहीं मिलती। आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो वो चीज़ें रोज़मर्रा में आपको इस्तेमाल होती भी नहीं मिलेंगी, मतरूक होती जाए। बेशक ऐसा ही है। अली भाई, आपकी जानिब बढ़ूँगा तो अपना मुकम्मल को ताज़ा कलाम बिल्कुल बिस्मिल्लाह हमारे मोमिनीन को भी कुछ अर्सा पहले एक कलाम लिखा था, मनक़बत है, चंद अशार कि ज़िक्र हैदर की ज़रूरत मुझे क्यों है, यूं है, यूं है, क्या बात है, ज़ाते हैदर से मेरा रिश्ता खून है, यूं है। वाह 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 वाह। ज़ाते हैदर से मेरा रिश्ता खून है, यूं है, यूं है, सुभान अल्लाह भाई, और मिल गया हैदर करार को मौला का खिताब। वाह सुभान अल्लाह। वाह, मिल गया हैदर करार को मौला का खिताब। उम्र भर कहते रहे आपके यूं है, यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिल में रहती क्या है, बात है, दिल में रहती है जो तस्वीर मोहम्मद जैसी, सुभान अल्लाह। अल्लाह। दिल में रहती है जो तस्वीर मोहम्मद जैसी, अली अकबर की ज़ियारत का जुनून है, यूं है, यूं है। क्या बात। और शेर अर्ज़ है कि मेरे दामन में सदाकत के सिवा कुछ भी नहीं, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वाह वाह। मेरे दामन में सदाकत के सिवा कुछ भी नहीं, खानाए दिल में मेरे जब ही सुकून है, यूं है, यूं सुभान है। अल्लाह, सुभान और एक दुआइया शेर है कि अला जल कहते हैं आ जाइए या नूरे जली, हाय 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 हाय, क्या इस तरह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अला जल कहते हैं आ जाइए या नूरे जली, गम में दिल डूबा है और सर भी नगू है, वाह 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 वाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बात को गम में दिल डूबा है और सर भी नगू है, यूं है। और जिक्र शब्बीर में गुजरा है लड़कपन मेरा, हाँ, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत अच्छे। जिक्र शब्बीर में गुजरा है लड़कपन मेरा, मेरे अशार में जो इतना फसूं है, यूं है, यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इश्क हैदर में अली नकवी ये अशार तेरे, हाँ, इश्क हैदर में अली नकवी ये अशार तेरे, ये भी एक सिलसिला कुन फयकून है, यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान। आफरीन, आफरीन। जिक्र हैदर की जरूरत मुझे क्यों है, वाह वाह। यूं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा का नाम पेश कर रहे थे जनाब सैयद अली नकवी। यहाँ एक लेके छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे शुजा अब्बास जो कि इस्लामाबाद के बहुत ही खूबसूरत नुहा खान है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा रिश्ता बड़ा है, हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, हमारा रिश्ता बड़ा है, हुसैन वाले हैं। प्रोग्राम में एक मतलब फिर खुशामदीद और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में अब शामिल है मलिक शुजा अब्बास, मारूफ व मशहूर मनक़बत नुहा खां सलाम गुजार। और अभी मुहर्रम अयाम अज़ाम है, इन्होंने हमारे साथ जो हमारे मोहतरम आज कराची से तशरीफ़ लाए हैं शायर अहले बैत अली नकवी साहब, इनका कलाम इन्होंने पढ़ा और उसको रिलीज़ हुआ इनका कलाम बीबी सकीना के हवाले से। तो हम चाहेंगे कि वो शायर अहले बैत
سید علی نقوی کی موجودگی میں ہمیں وہ کلام سنائیں۔ اس سے پہلے کہ میں چاہوں گا کلام سنائیں شجاع عباس، چونکہ پروگرام کا وقت بھی بالکل قریب پہنچ چکا ہے، میں تھوڑا سا چاہوں گا علی نقوی طرف جاؤں گا، اس سے پہلے کہ بیٹا آپ کلام سنائیں۔ علی بھائی، ابھی جو کلام ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد کے چھوٹے سے نوح خان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز، ہمارے جونیئر ہیں اور جو نا آپ نے کلام لکھا، تو اس کے کیسے یہ رقم ہوا اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت طرز، اور پھر پڑھنے والے بھی کچھ کہیے گا اس کلام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں۔ اچھا زہیر بھائی، نوح خان چھوٹا تو عمر میں میں سندھ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ماشاءاللہ لٹل چیم ہے ہمارے ماشاءاللہ جی اسلام آباد کے، اور ماشاءاللہ سے اچھا اس کلام کا کچھ یوں تھا کہ بس چونکہ مجھے شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے تھوڑی سی ہے تو سب صحیح، محمد و علی محمد کے در کا فقیر ہوں، کیونکہ لیکن بی بی سے ذرا تھوڑی سی زیادہ انسیت ہے۔ واہ واہ، تو بس میرے 4-5 کلام بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے، کچھ ہو گئے ہیں ریلیز اور کچھ پینڈنگ میں ہیں، تو شہزادی کی اس میں بس وہ ہوئے ہیں، تو میں بس چونکہ انسیت زیادہ ہے تو ذرا سا میرا رجحان ذرا ان کی طرف ذرا زیادہ ہے۔ جناب سید اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ ناظرین محترم، اب پروگرام دیکھ رہے تھے حسین والے، اور آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شعراء اہل بیت اسٹوڈیو میں جوائن کیا تھا سید منصور نقوی، آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت دیا، اور سید علی نقوی صاحب کراچی سے تشریف لائے، آپ کا بہت ممنون۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی شجاع عباس، ہمیں اجازت دیجیے آپ اس سے پہلے کہ کلام سنیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہیں گے شجاع عباس آپ کلام سنیے۔ بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، تو وقت کے حالات کو پہچان سکینہ، بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، ہے وقت اجل جانے دے بیٹی مجھے رن میں، بن باپ کے اب رہنا ہے ہر شب تجھے رن میں، بچنے کا نہیں اب کوئی امکان سکینہ، بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، آجا تو میرے سینے پہ سو جا میری بیٹی، پھر باپ کے سینے پہ کبھی سو نہ سکے گی، سو جا میری بچی میری نادان سکینہ، بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، اس درجہ تجھے شمر ستائے گا میری جان، چھینے گا گوہر درے لگائے گا میری جان، ہونا نہیں اس وقت پریشان سکینہ، بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، اے بی بی علی آپ سے کرتا یہ دعا ہے،
شجاع کے دل میں یہی تو بسا ہے، تو حشر میں دونوں پہ کر احسان سکینہ، بابا کی جان سکینہ، بابا قربان سکینہ، اللہم صلی علی محمد وعلی ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے